أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کے جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو کر آئی. بے شک یہ جہنم کی بات بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، ڈرانے آدمیوں کو جو چاہے تم میں سے آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے ہٹے. ہر نفس اپنی کمائی پر پھنسا ہوگا مگر دائیں والے باغات میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے مجرموں کے بارے میں کہ تم کو جہنم میں کون سی چیز لے گئی. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا کھلانا نہیں کرتے تھے اور ہم سارا دن بحث میں مشغول رہتے تھے اور ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو موت ہی آ گئی. پوڑی بنا بچے اپنے شوق بنائے. جہنم کی بات کل کے درس میں چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کس قدر وہ عذاب کی جگہ تیار کی ہے اور اس کے اوپر اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے 19 فرشتوں کو جو افسر ہیں تمام محکموں کے وہ مقرر کر رکھے. تو مشرکین نے اس ساری بات کو سننے کے بعد اس کو مذاق سمجھ کے ٹال دیا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے. اور ابو جہل اور اس کے بڑے جو ہمنوا سردار تھے یہ استہزاء شروع کر دیا کہ یار 10 ان سب کو پکڑ لیں گے، 10 مل کے ان سب کو پکڑ لیں گے. پہلوان تھا ایک ان کا، وہ کہنے لگا یار 17 کو تمہیں اکیلا پکڑ لو، 2 کو تم باقی پکڑ لینا. اللہ تعالیٰ نے اب ان اگلی آیات میں ایک لفظ بول کر اس سارے دعوے کو رد کر دیا. فرمایا کلا، ہرگز فرشتوں کو قابو کرنے والی تمہاری یہ بات درست نہیں ہوگی. کلا، یہ نہیں ہو سکتا. جس جہنم کی ہم نے بات کی ہے تم تو اس کو تصور بھی نہیں سن سکتے، اور وہاں کے فرشتوں کو قابو کرنا یہ کسی کے بس کی بات ہے. اللہ نے ان فرشتوں کو اتنی قوت دی ہے، اتنی قوت کہ ایک فرشتہ وہ اس ساری زمین کو پلٹ دے. یہ بندے کیا اس کے سامنے؟ جبریل امین اللہ تعالیٰ نے ان کو 600 پر دے کے رکھے ہیں.
حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جبریل سے کہا اپنی جو اصلی حالت ہے وہ دکھاؤ، تو انہوں نے صرف 2 پر کھولے، صرف 2 پر، تو مشرق مغرب کو ڈھانپ دیا، صرف 2 پر، تو کتنے پر ہیں؟ 600 پر۔ اور جبریل امین قوم لوط کو جب ہلاک کرنے کے لیے آئے سحر کے وقت، تو اپنا 1 پر دیا، صرف 1 پر اس پوری قوم کی زمین کے نیچے، اور اس قوم کی تقریباً 1700 بستیاں تھیں، اور ان بستیوں کی تعداد تقریباً 4.5 لاکھ سے اوپر تھی اس قوم کی۔ 1 پر دیا اور ساری بستیوں کو اٹھا کر آسمان پر لے کر وہاں سے پٹخ دیا۔ تم نے کیا سمجھا فرشتے کو تمہاری طرح کے بندے تو نہیں؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا کہ تم جہنم کے فرشتوں کو قابو کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لو۔ آگے اللہ نے فرمایا والقمر، میں تو قسم کھاتا ہوں چاند کی، واللیل اذ ادبر، قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ پیٹ پھیر کے واپس جانے لگے، والصبح اذا اسفر، قسم کھاتا ہوں صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اللہ نے 3 قسمیں کھائی ہیں، یہ نظام تمہارے سامنے ہے جو میں روزانہ دکھا رہا ہوں، روزانہ دکھا رہا ہوں۔ چاند، رات کا آنا اور پھر صبح کو پیٹ پھیر کے واپس چلے جانا، اور صبح کے اجالے کا روزانہ واپس آنا، یہ سارا نظام میں براہ راست تمہیں روزانہ دکھا رہا ہوں۔ ان کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انہا لإحدى الکبر، جہنم کی جو بات ہم نے کی ہے یہ اللہ کی ان بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ انہا، بے شک یہ سقر، یہ جہنم کی آگ، یہ جلانے والی خبر، لإحدى الکبر، ان بڑی بڑی خبروں میں سے، ان بڑی بڑی باتوں میں سے یہ ایک بات ہے۔ فرمایا ہم نے اس کا ذکر تمہارے سامنے کیا نذیرا للبشر، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ تو قرآن دنیا میں بیان کیا جاتا ہے مجمع کے سامنے تو 2 مقصد ہوتے ہیں، جو سلیم الطبیعت ہیں وہ فضائل سن کے آ جاتے ہیں، اور جو کریہ الطبیعت ہیں وہ وعید سن کے خوفزدہ ہو کر شاید ڈر جائیں۔ تو قرآن نے کہا نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے کے لیے کہ موت کے بعد اس وادی میں جانا ہے باغیوں نے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے دنیا میں بتا دیا، صاف بتا دیا، ماننے والوں کو جنت ہے، نہ ماننے والوں کو جہنم ہے۔ ماننے والوں کو جنت میں کیا انعامات ہیں یہ صاف دنیا میں بتا دیا قرآن حکیم میں، اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں کیا عذاب ہیں یہ صاف بتا دیا دنیا میں۔ جب بتا دیا اب آگے تمہیں اختیار ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جس کا جی چاہے تم میں یتقدم آگے آ جائے، او یتأخر جس کا جی چاہے پیچھے ہٹ جائے، جس کا جی چاہے آگے آئے، جس کا جی چاہے پیچھے جائے۔ کیا معنی؟ جس کا جی چاہے اللہ کی اطاعت میں، بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، قرآن پاک کی اطاعت میں، احکامات الہیہ کی اطاعت میں، اعمال صالحہ کی اطاعت میں آگے بڑھے، او یتأخر یا جس کا جی چاہے تو پیچھے ہٹ جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ جو آگے بڑھے گا وہ جنت جائے گا، جو پیچھے ہٹے گا وہ جہنم جائے گا۔ یہ آپ بتا دیتے ہیں دنیا میں۔ قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم میں جو آگے آ رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور جو پیچھے جا رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ جو آگے آ رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور جو پیچھے جا رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، سن لو قیامت کے دن ہر نفس بما کسبت اپنی کمائی میں رہینہ رہن ہوگا۔ رہن عربی میں کہتے ہیں کوئی چیز کسی کے پاس بطور ضمانت کے چھوڑ دینا اور اس سے قرض لے لینا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گرد۔
فلاں کی زمین گر چلی گئی، فلاں کی دکان گر چلی گئی، فلاں کا مکان گر چلا گیا. کیا؟ جس کے قبضے میں نہیں ہے اسے پیسے نہیں ہیں، اسے پیسے نہیں ہیں. یہ آج کل جس طرح بینک والے کہتے ہیں سونا رکھو اور پیسے دے جاؤ، سونا رکھو اور پیسے دے جاؤ. یہ گر ہو گیا آپ کا سونا، یہ آپ کو ان کے قبضے میں چلا گیا، اور پیسے آپ واپس دو گے تو سونا ملے گا نا. تو اب سونا تو ہے لیکن پھنس گیا. زمین کسی کو دے دی، قرضہ لیا، یہ پھنس گئی زمین. مکان کسی کو دیا، قرضہ لیا، یہ مکان پھنس گیا. دکان کسی کو دی، قرضہ لیا، یہ مکان پھنس گیا، یہ دکان پھنس گئی. اب آپ واپس تب لیں گے جب اس کا قرضہ آپ ادا. تو پاکستان پھنس گیا ہے، IMF کے قرضوں میں پھنسا ہوا ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے. حالات یہ ہیں کہ آپ مجھے کام اٹھائیں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے قرضہ ہی نہیں ہے دینے کو. دیں گے تو نکلیں گے نا. آپ مولوی کو بٹھاؤ یا حاجی کو بٹھاؤ، بھائی تو ہمارا قرضہ لاؤ، وہ تو اپنا قرضہ مانگتے ہیں. تو قرضے میں ہم کیا ہو گئے؟ پھنس گئے. اب سنو، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہر آدمی اپنے عمل میں پھنسا ہوگا. اور کل نفس، ہر نفس، چھوٹا بڑا، امیر غریب، مسلمان کافر، مالدار غریب، مزدور تاجر حاکم، مرد عورت، سب کل نفس، ہر نفس قیامت کے دن بما کسبت، جو اس نے کمائی کی تھی دنیا میں، رہینہ، مرہون، اس میں پھنسا ہوگا، اس میں گر ہوگا. اب کیا مطلب؟ کہ جو اس نے اعمال کیے دنیا میں، ان اعمال کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے. ان اعمال کے اندر اگر جہنم جائے گا تو ان اعمال کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس وجہ سے جہنم جا رہا ہے. کفر کیا، اس کفر کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، اس لیے جہنم جا رہا ہے. شرک کیا، اس شرک کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. قتل و غارت کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ڈکیتیاں کرتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، لوگوں کے حقوق غصب کرتا رہا، ڈاکے مارتا رہا. نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، جہاد کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، صدقہ خیرات کوئی نہیں، نیکی کا کام کوئی نہیں. ان سارے برے اعمال کے اندر بندہ پھنسا ہوگا. یہ جال ہے، اس جال کے اندر پھنسا ہوا ہے. اب یہ وہاں سے نکل نہیں سکے گا. الحمد کل نفس بما کسبت، ہر نفس بما کسبت، جو اس نے کمائی کی تھی، رہینہ، اس میں مرہون، اس میں گر ہوگا، پھنسا ہوگا. جہنم میں جائے گا تو قید ہوگا ان اعمال کے اندر گناہوں کی وجہ سے. اور حشر کے میدان میں بھی پھنسا ہوگا اپنے ان اعمال کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کوئی آدمی اپنے قدموں کو اٹھا نہیں سکے گا، جس جگہ کھڑا ہے وہاں سے پاؤں ہلا نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. 5 سوالوں کا جواب نہ دے پائے کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تو نے مال کس طرح کمایا تھا، یہ الگ سوال ہے. مال خرچ کہاں کیا تھا، یہ الگ سوال ہے. اور تو نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا تھا، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا تھا. آج ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ لوگ بے علم ہیں، علم سب کو ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی سے زیادہ حساب ہوگا، ٹھیک ہے حساب ہوگا، لیکن آپ کو بھی جتنا علم ہے اتنا حساب تو ہوگا. مثلا جب عام مسلمان سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی نماز فرض ہے، انکار کرتا ہے، کہتا ہے نماز فرض ہے لیکن پڑھتا. تو یہ علم تو اس کو ہے نا کہ نماز پڑھنے کی ہے. قیامت کے دن سوال ہوگا کہ جتنا علم تھا اس پر عمل کیا کیا. تو اپنے جگہ آدمی پھنسا ہوگا، ہل نہیں سکے گا. یہ باتیں یہاں بیٹھ کر ہم سمجھتے ہیں تاکہ تیاری کریں، اور موت سے پہلے ہم اس کے لیے کیا ہو جائیں، تیار ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ان سخت احوال سے ہمیں نہ گزرنا پڑے.
اللہ نے آگے فرمایا یہ لوگ پھنسے ہوں گے، یا اللہ بچے گا کون؟ فرمایا الا اصحاب الیمین، مگر ایک طبقہ ہے جو اس عمل کی قید میں نہیں پھنسے گا۔ وہ کون؟ فرمایا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین دائیں والے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فیقول، وہ تو خوشی سے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظلمت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا میرا حساب کا مجھے ملے گا۔ فی عیشۃ راضیہ، وہ تو مزے کی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، اوپر کی جنت میں۔ قطوفہا دانیہ، جس کے میوے بڑے جھکے ہوئے، اللہ کہے گا کلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، ہنیئا، تمہیں مبارک ہو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو دنیا کی زندگی میں تم اعمال کر کے بھیجتے تھے آج تمہیں مبارک ہو۔ الا اصحاب الیمین، یہ اصحاب الیمین یہ قیامت کے اس میدان میں اپنے اس برے اعمال کی قید میں نہیں پھنسیں گے، یہ تو مبارک لوگ ہوں گے۔ فی جنات، فرمایا یہ باغات میں پہنچ جائیں گے۔ اچھا جب جنت میں پہنچیں گے نا تو وہاں جا کر پہلے تو جنتیوں کو بھی اپنے لالے پڑے ہوں گے میدان حشر میں، ہر آدمی کانپتا ہوگا پل صراط سے گزرتے ہوئے، وہاں تو امام الانبیاء کھڑے ہوں گے، ہر امتی کے گزرتے وقت دعا کرتے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ اس کو سلامت پار کر، یا اللہ سلامتی سے پار کر، میرا کوئی امتی گر کر جہنم میں نہ جائے۔ حضور تو وہاں بھی کھڑے دعا کرتے ہوں گے۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہوش آئے گا، پھر دنیا کے وہ قصے یاد آئیں گے، پھر دنیا کے وہ محلے یاد آئیں گے، پھر دنیا کی وہ مارکیٹیں یاد آئیں گی، پھر دنیا کے وہ بازار یاد آئیں گے، پھر وہ سارے لوگ یاد آئیں گے جو ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے تھے لیکن اعمال میں بہت پیچھے تھے، ایمان میں بہت پیچھے تھے، عقائد میں بہت پیچھے تھے۔ دنیا تو سب کے اکٹھا رہنے کی جگہ ہے، تو جنت میں جا کر ان کو وہ یاد آئے گا۔ یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، عن المجرمین، وہ مجرموں کے بارے میں، یار ان کا کیا بنا؟ تو اللہ ان سے کہے گا تم ان سے بات کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں، اللہ رابطہ کروا دے گا۔ تو پھر آل جہنم سے ان جنتیوں کی اللہ کوئی بات کرائے گا، تو جنتی ان سے پہلا سوال یہ کریں گے، پہلا سوال ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ ہم تو جنت میں آ گئے ہیں۔ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو قرآن کہتا ہے قالو، وہ ایک جواب یہ دیں گے، پہلا جواب لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب یہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم کافر تھے، ایمان ہی نہیں تھا تو نماز کہاں پڑھتے؟ تو جرم کفر نہیں بتایا، جرم بے نماز ہونا بتایا۔ اس سے مسلمان سوچے کہ قیامت کے دن کافر بھی اپنے کفر کو چھپا کر بے نمازی ہونا بتائے گا۔ تو دنیا میں بے نماز ہے، بے نماز ہونے کے سے جہنم میں چلا گیا تو کیا بنے گا؟ لم نکن من المصلین، جواب یہ ہے کہ ہم کافر تھے، ایمان لایا ہی نہیں تھا، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان ہوگا گناہگار، مسلمان ہوگا گناہگار، لیکن اپنا جرم بتائے گا لم نکن من المصلین، آذان ہوتی تھی تو میرا ساتھی تھا، تو مسجد میں چلا جاتا تھا، میں دکان میں رہتا تھا، میں مارکیٹ میں لگا رہتا تھا، میں دفتر میں پھنسا رہتا تھا، میں اپنے کھیت میں لگا رہتا تھا، میں تو اپنے دوستوں میں مشغول رہتا تھا، میں تو اپنے کاروبار چلاتا تھا، تو نماز پڑھتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک ہی بازار، ایک ہی مارکیٹ، ایک ہی محلہ، ایک ہی دکان، ایک نمازی ایک بے نمازی، نمازی جنت میں، بے نمازی جہنم میں۔ اب بتاؤ یہ فکر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ پورے بازار کی فکر، ایک ایک بندے کی فکر، کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے، ورنہ قیامت کے دن یہ جواب آئے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے ان کے باقی جواب انشاءاللہ اگلے درس میں۔ ربنا تقبل منا